الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں مومنین حضرت خطیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان کیا جائے گا۔ حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عام الفیل سے 15 سال قبل مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد کا نام خولد بن اسد تھا، جو کہ اپنی نیکی و شرافت کی وجہ سے تمام قریش میں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، جو کہ بہت زیادہ شریف خاتون تھیں۔ ایسے ہی نیک ماں باپ کی تربیت کے سبب حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن ہی سے نہایت نیک، پرہیزگار اور شریف الطبع تھیں۔ جب سن شعور کو پہنچی تو اپنی نیکی و شرافت کے سبب طاہرہ کے لقب سے مشہور ہو گئیں۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں بیان کیا گیا ہے: خطیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی کبی بن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس طرح لوی کبی پر پہنچ کر حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سلسلہ نسب حضور علیہ السلام کے مبارک نسب میں جا کر مل جاتا ہے۔ جب آپ بالغ ہوئیں تو آپ کے والد نے آپ کی شادی کر دی۔ پھر جب آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو آپ دوبارہ اپنے والد کی کفالت میں چلی گئیں اور والد کے کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹانے لگیں۔ پھر جب عام الفیل سے 20 سال بعد حرب الفجار کی جنگ ہوئی تو اس میں آپ کے والد مارے گئے۔ جب شوہر اور والد دونوں انتقال کر گئے تو پھر آپ اپنے چچا کی سرپرستی میں چلی گئیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے شام و یمن تک پھیلے ہوئے اپنے والد کے کاروبار کو بھی سنبھالا۔ آپ اپنے رشتہ داروں کو معاوضہ دے کر تجارت کا مال لے کر ملک در ملک بھیجا کرتی تھیں۔ آپ کی محنت کے سبب آپ کا کاروبار دن بدن پھیلتا ہی چلا گیا۔ اب آپ کا کاروبار اتنا وسیع ہو گیا تھا کہ آپ کو کسی ایماندار شخص کی ضرورت پڑی جو کہ کاروبار اور عملے کی نگرانی کرے اور جس کی سرکردگی میں تجارتی مال، تجارتی قافلوں کے حملہ باہر جایا کرے۔ انہی دنوں میں حضور علیہ السلام کی نیکی، شرافت، امانت داری کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ مکہ المکرمہ میں آپ صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے۔ جب آپ کا ذکر حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچا تو آپ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا اپنا سامان تجارت شام لے جانے کی پیشکش کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منظور فرمائی، اور سامان تجارت لے کر بصرہ و شام روانہ ہوئے۔ حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ایک غلام بھی حضور کے ساتھ کر دیا تاکہ سفر کے حالات و واقعات اس سے سن سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی، سلیقہ شاعری کی وجہ سے اس دورے میں دگنا نفع ملا۔ غلام جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے بڑا متاثر ہوا تھا، واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اور سفر کے واقعات حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تفصیل سے سنانے لگا، جنہیں سن کر آپ بڑی متاثر ہوئیں، حتیٰ کہ آپ نے کاروبار کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کو اپنی زندگی کے سفر کا بھی ساتھی بنانے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی ایک سہیلی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو پیغام نکاح بھیجا، جو کہ منظور ہو گیا، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر پہنچے، جہاں حضرت خطیجہ نے اپنے چچا اور دیگر رشتہ داروں کو جمع کیا ہوا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا کے مشورے سے 500 درہم مہر پر نکاح کر دیا گیا، اور یوں حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی اور مومنوں کی پہلی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خطیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی۔
حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی کے 25 سال حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ گزارے۔ اس دوران آپ نے اپنی جانثاری، تابعداری، سلیقہ مندی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت گزاری میں دن رات ایک کر دیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، چنانچہ ایک دن حسب معمول آپ غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ جبریل امی علیہ السلام اللہ عز و جل کی طرف سے پہلی مرتبہ پیغام وحی لے کر آئے۔ جبریل علیہ السلام تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم غار حرا سے نکل کر گھر تشریف لائے۔ وحی کے اثر سے آپ کے بدن پر کپ کپی طاری تھی۔ آپ نے حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خطیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی۔ پھر جب طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے سارا وحی کا واقعہ آپ کے گوشے گزار کیا۔ یہ سب سن کر حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا اور عرض کی اللہ تعالی عز و جل آپ کو ہرگز تنہا نہ چھوڑے گا، کیونکہ آپ سچ بولتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کسوں اور فقیروں کی دستگیری کرتے ہیں، امانت دار اور حق کی حمایت کرتے ہیں۔ حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ان الفاظ سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو نیا حوصلہ ملا۔ پھر جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو اس دنیا میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ایک عورت آپ کی بیوی حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ انہی سب اوصاف کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی محبت تھی۔ جب تک آپ زندہ رہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی موجودگی میں دوسری شادی نہ کی۔ جب آپ وفات پا گئیں تو پھر بھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب کوئی قربانی کرتے تو حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو گوشت ضرور بھجواتے۔ حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی رشتہ دار اگر آپ کے پاس تشریف لاتا تو آپ اس کی بڑی خاطر مدارت کرتے۔ آپ کے وصال کے بعد حضور صلی اللہ تعالی وسلم حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی تعریف و توصیف کرتے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا خدا کی قسم مجھے خطیجہ سے اچھی بیوی نہ ملی، وہ ایمان لائیں جب سب لوگ کافر تھے، انہوں نے میری تصدیق کی جب سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے اپنے مال و زر مجھ پر قربان کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہا کے سیدہ خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہوئی ہیں، جن میں سے 2 صاحبزادے قاسم اور طیب یا طاہر صغر سنی ہی میں انتقال کر گئے۔ باقی 4 صاحبزادیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ پھر آخر کار یہ نبی کی پیاری بیوی المومنین حضرت خطیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 10 رمضان 10 نبوی کو انتقال فرما جاتی ہیں۔ آپ کو مکۃ المکرمہ میں آسودہ خاک کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی قبر میں تشریف لائے اور دعائے خیر کی۔ وقت وفات آپ کی عمر 65 برس تھی۔ امت مسلمہ کی خواتین کے لیے حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کوئی صفحے پکڑتا نہیں۔